اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فی الآخرہ هم الذین آمنوا وكانوا يتقون اللہ بامتثال امرہ ونہیہ لهم البشرى فی الحیاة الدنیا فسرت فی حدیث صححہ الحاکم بالرؤیا الصالحہ یراها الرجل المؤمن او ترى له وفی الآخرہ بالجنة والثواب لا تبدیل لکلمات اللہ لا خلف لمواعیدہ ذلك المذکور هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم لست مرسلا وغیرہ ان استناف العزت القوة للہ جميعا هو السمیع للقول العلیم بالفعل فیجازیہم وینصرک الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض عبیدا وملکا وخلقا وما يتبع الذین يدعون يعبدون من دون اللہ ای غیرہ اصناما شرکاء له علی الحقیقہ تعالی عن ذلک ان ما يتبعون فی ذلک الا الظن ای ظنهم انها آلہۃ تشفع لهم وان ما هم الا یخرصون یکذبون فی ذلک۔ لغت دیکھیے، الا یہ حرف تنبیہ ہے، سامع کو بعد والی بات پر متنبہ کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کے عظیم ہونے کی وجہ سے۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، یہ الولا سے مشتق ہے بمعنی عزت دینا، مدد کرنا۔ ولی کو ولی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ کی مدد اور اس کی طرف سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ یحزنون صیغہ جمع مذکر غائب، حزینہ یحزنو حزنن و حزنن غمگین ہونا۔ البشرا خوشخبری جمع بشر آتی ہے۔ یتقون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع باب افتعال سے ہے۔ اتقا یتقی اتقاء ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ تبدیل یہ باب تفعیل سے مصدر ہے، اس کے معنی بدلنا۔ کلمات اس کا واحد کلمتن ہے، معنی بات، فیصلہ۔ الفوز نصر ینصر سے کامیاب ہونا۔ العزت طاقت و غلبہ، بڑائی، غیرت و حمیت۔ السمیع صیغہ صفت سننے والا۔ العلیم صیغہ صفت جاننے والا۔ یتبع فعل مضارع واحد مذکر غائب باب افتعال سے۔ اتبع یتبع اتباع پیروی کرنا۔ دون غیر کے معنی میں آتا ہے، جیسے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ غیر ذَلِكَ۔ اصنام صنم کی جمع ہے، اس کے معنی بت۔ شرکا یہ شریک کی جمع ہے، پارٹنر، شریک، ساجھی۔ یخرسون نصر ینصر سے خرس یخرسو صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مصدر خرسن جھوٹ بولنا، اٹکل اور اندازے سے بات کہنا، قیاس دہرانا۔ ترجمہ دیکھیے، سنو بے شک اولیاء اللہ پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے ذریعے اور اس کی نہیں سے اجتناب کرنے کے ذریعے۔
ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں۔ یہ بشرا کی تفسیر کی گئی ہے ایک ایسی حدیث میں جس کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، رویائے صالحہ کے ذریعے، جس کو مومن آدمی دیکھتا ہے یا اس کے لیے دوسرے کو دکھایا جاتا ہے، اور آخرت میں بشارت ہے جنت اور ثواب کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں کوئی تخلف نہیں، اور یہ مذکورہ بشارت یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کا یہ کہنا کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری باتیں کہنا آپ کے لیے غم کا باعث نہ ہو۔ ان بے شک ساری کی تمام تر غلبہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ وہی سننے والا ہے باتوں کو اور جاننے والا ہے افعال کو، تو ان کو سزا دے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ سنو، بے شک اللہ ہی تعالیٰ کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ تمام چیزیں بھی ہیں جو زمین میں ہیں، غلام ہونے کے اعتبار سے، مملوک ہونے کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ دیگر معبودوں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی بتوں کی، وہ نہیں پیروی کرتے ہیں اللہ کے شرکا کی در حقیقت، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس سے برتر ہے، بلند ہے۔ نہیں وہ لوگ پیروی کرتے ہیں اس سلسلے میں مگر گمان کی، یعنی اپنے اس گمان کی کہ یہ بت ان کے معبود ہیں جو ان کے لیے سفارش کریں گے، اور وہ لوگ خیالی باتیں کر رہے ہیں، یعنی اس سلسلے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ماقبل کی آیات میں علم الہی کی وسعت کا بیان تھا، اگلی آیت میں مخلصین اور مطیعین کی محفوظیت کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فی الآخرہ، کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی ناگوار چیز پیش آنے کا خطرہ ہوگا اور نہ کسی مقصد کے فوت ہو جانے کا غم ہوگا۔ یہاں اولیاء اللہ سے مراد احباء اللہ، یعنی اللہ کے دوست اور اپنے نفس کے دشمن ہیں، یعنی جو لوگ اللہ سے دوستی اور اپنے نفس سے دشمنی رکھتے ہوں، کیونکہ ولایت نام ہے معرفت اللہ اور معرفت النفس کا۔ چنانچہ معرفت اللہ یہ ہے کہ اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھا جائے، اور معرفت النفس یہ ہے کہ نفس کے احوال اور اس کے اوصاف کا پردہ ہٹ جانے کی صورت میں نفس کو عداوت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ چنانچہ جب نفس کی پوری معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور نفس کا اللہ کا دشمن ہونا بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج معاندانہ انداز میں شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے مکر و فریب سے محفوظیت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی بھی اس کی طرف نظر شفقت نہیں جاتی۔ آگے فرمایا گیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی اولیاء اللہ پر خوف و غم نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ خوف پیدا کرنے والی چیزیں ان کے سامنے ہی نہیں آئیں گی، اس لیے وہ خوف و غم سے محفوظ رہیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خوف و غم پیدا کرنے والی چیز سے تو وہ دوچار ہوں گے لیکن ان کو خوف و غم نہ ہوگا، یہ مفہوم نہیں ہے، مراد نہیں ہے، بلکہ دائمی طور پر ان کو نشاط اور سرور حاصل ہوگا۔ چنانچہ آخرت میں حساب و کتاب کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو خوف و غم سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات ہوگی، نہ تو کسی تکلیف و پریشانی کا خطرہ رہے گا اور نہ کسی محبوب و مطلوب چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوگا، بلکہ جنت کی نعمتیں دائمی اور لازوال ہوں گی۔ مفسر علام نے خوف و حزن کی نفی کو آخرت پر محمول کرتے ہوئے فرمایا فی الآخرہ، یہ دراصل ایک حدیث کی بنا پر ہے
جو کہ یہ ہے لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس۔ آگے فرمایا گیا ہم الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اوامر بجا لا کر اور نواہی سے بچ کر۔ یہاں الذین آمنوا سے پہلے ہم مقدر مان کر اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ اس میں موصول مبتدا محذوف کی خبر ہے اور مبتدا خبر سے مل کر کے پورا جملہ مستأنفہ ہے جو سوال مقدر کا جواب واقع ہے۔ سوال یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کیا صفات ہیں، تو اس کا جواب اللہ نے دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ اولیاء اللہ کی صفات یہ ہیں کہ وہ متصف بالایمان ہیں اور متصف بالتقوی ہیں، جس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر علام نے فرمایا بامتثال امرہ و نہیہ۔ آگے فرمایا گیا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا کہ ان کے واسطے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں۔ دنیا کی بشارت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچی خوابیں ہیں جس کو مومن آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے کسی دوسرے کو دکھائی جائے، جس میں اس مومن آدمی کے لیے خوشخبری ہو۔ اسی کو مفسر علام بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا فسرت فی حدیث صححہ الحاکم بالرؤیا صالحہ یراہ الرجل المؤمن او ترا لہ کہ حسب روایت البشرا سے مراد رویائے صالحہ ہے۔ اسی رویائے صالحہ کے بارے میں آیا ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، اور مبشرات سے مراد رویائے صالحہ ہے۔ اور حدیث میں ہے الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوۃ۔ آگے فرمایا گیا وفی الآخرۃ بالجنۃ والثواب، یعنی آخرت کی بشارت یہ ہے کہ موت کے وقت جب روح کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا اس وقت اس کو جنت کی خوشخبری ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آگے فرمایا گیا لا تبدیل لکلمات اللہ اے لا خلف لمواعیدہ، یعنی اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اپنے اولیاء اور اہل اطاعت سے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں کی زبان سے اس میں تبدل اور تخلف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور آگے ہے ذالک المذکور هو الفوز العظیم کہ عدم خوف اور عدم حزن اور دنیاوی اور اخروی زندگی کی بشارت کا جو وعدہ ہے وہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے فرمایا گیا ولا يحزنک قولهم لست مرسلا وغیرہ کہ ان کا لست مرسلا وغیرہ کہنا آپ کے لیے غم کا باعث نہ بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و غلبہ عطا کرے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو تسلی دینا مقصود ہے ان کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے، اور آپ کو بشارت دینا مقصود ہے اپنی طرف سے آنے والی مدد کی اور مقصود پر کامیابی کی۔ آگے فرمایا گیا ان استناف العزت القوت للہ جمیعا، ان کے بعد استناف مقدر نکال کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قولہم پر وقت تام ہو گیا اور ان سے نیا کلام شروع ہو رہا ہے جو اللہ کے قول لا يحزنک قولہم کی علت بیان کر رہا ہے، یا یہ کہ ان العزت للہ جمیعا ایک سوال مقدر کا جواب واقع ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار کے لست مرسلن کہنے کی صورت میں غم نہ کرنے کا حکم کیسے دے دیا، جبکہ ان کفار کا یہ قول تو موجب حزن و غم ہے؟ تو اللہ نے یہ جواب دیا کہ ان العزت للہ جمیعا کہ تمام تر قوت و غلبہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لہٰذا ان کی اور ان کے قول کی بالکل پرواہ نہ کی جائے، اللہ حسب وعدہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آگے فرمایا گیا هو السمیع للقول العلیم بالفعل فیجازیہم وینصرک کہ ان کی باتیں وہ سنتا ہے اور ان کی حالت کو جانتا ہے اور وہ آپ کا بدلہ ان سے خود لے لے گا۔ اس پوری آیت کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ احمقوں اور شریروں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، غلبہ اور قوت تو خدا کے ہاتھ میں ہے
اور اسی کو حاصل ہے، اس لیے وہ اپنے زور تائید سے حق کو غالب کرے گا اور مخالفین کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ وہ سب کی باتیں سنتا ہے اور سب کے حالات کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا گیا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض عبیدا وملکا وخلقا۔ یہاں الا حرف تنبیہ ہے اور من کا استعمال ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، تو اس صورت میں من فی السماوات سے مراد ملائکہ ہے اور من فی الارض سے مراد انسان اور جنات ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو خاص طور پر ذکر کرنا ان کی شرافت کی بنا پر ہوگا، نیز اس لیے بھی کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ دیگر مخلوقات جو غیر ذوی العقول ہیں وہ بدرجہ اولا اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی حکمت کی بنا پر ما قبل والی آیت کریمہ میں یعنی الا ان للہ ما فی السماوات والارض میں لفظ ما استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پر لفظ من استعمال کیا گیا ہے تاکہ دونوں طرح کی مخلوق کا مملوک ہونا ثابت ہو جائے۔ آگے فرمایا گیا وما يتبع الذين يدعون يعبدون من دون الله أي غيره أصناما شركاء له على الحقيقة تعالى عن ذلك۔ یہاں لفظ ما نافیہ ہے اور یتبع فعل مضارع، الذین اس کا فاعل اور یدعون الذین کا صلہ ہے اور من دون اللہ یدعون سے متعلق ہے اور شرکاء یتبع کا مفعول ہے اور یدعون کا مفعول محذوف ہے یعنی اصنامن۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ در حقیقت شرکاء کی پیروی نہیں کرتے۔ تو آیت کریمہ کا مقصد اصل میں شرکاء کی نفی کرنا ہے۔ رہی یہ بات کہ مشرکین تو اللہ کے لیے شرکت کے دعوے دار تھے، تو اس پر رد کرتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ آسمان و زمین میں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات خواہ وہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں سب اللہ کی مملوک ہیں، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ کا کوئی بھی بالکل شریک ہی نہیں، کیونکہ جن چیزوں کو ان لوگوں نے معبود بنایا ہے وہ آسمان و زمین میں داخل ہے، آسمان و زمین سے باہر نہیں۔ تو جب سب کے سب مملوک ہوئے تو اللہ کا شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی کو آگے فرمائے گا تعالی اللہ عن ذالک، اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ اگرچہ ان مشرکین نے ان بتوں کا نام شرکاء رکھ لیا ہے لیکن حقیقت میں وہ شرکاء نہیں ہیں، اس لیے کہ ربوبیت میں اللہ کی شرکت محال ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ پھر کس چیز کی پیروی ان لوگوں سے ہو رہی تھی؟ تو آگے جواب فرمائے میں کہا گیا ان یتبعون الا الظن، کہ وہ لوگ بے اصل خیالات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اپنے اس باطل خیال کی کہ یہ بت بھی معبود ہیں، اپنے باطل خیالات کی بنا پر یہ کہتے تھے کہ یہ بت بھی معبود ہیں جو ان کے واسطے سفارش کریں گے۔ یہ خیال ان کے اندر آیا کہاں سے؟ یہ تقلید آبائی کے راستے سے آیا، کیونکہ وہ اپنے آبا کی تقلید کو اہمیت دیتے تھے، چنانچہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امتی وانا علی آثارہم مقتدون۔ آگے فرمایا گیا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ وہ لوگ محض درو گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ یہاں حصر الموصوف فی صفت ہے، یعنی ان کے اندر کذب اور درو گوئی کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ الخرص سے مراد یہاں پر کذب ہے، جیسا کہ مفسر علام نے بیان فرمایا یکذبون فی ذالک۔